عربی، فارسی اور اردو۔ عربی کو ہم صرف بغیر معنی کے پڑھ رہے ہیں، فارسی ہمارے یہاں سے رخصت ہو چکی ہے، اردو ہمارے دروازے پر جیسے ہمارے انتظار میں ہے کہ کوئی ہے جو مجھے باہر سے اندر بلا لے، میں یہاں سے جا رہی ہوں۔ اس کیفیت سے دوچار ہونے کے بعد ایک درد کا احساس ہوتا ہے۔ میں اپنی بات بتا دوں کہ دفتری اوقات 5 بجے شام میں ختم ہوتا ہے، لیکن 5 بجے سے پہلے ہمارے درمیان شمسی صاحب آئے، وطن صاحب آئے، اور انہوں نے آج کی پروگرام کے سلسلے میں غرض و غایت بیان کیا۔ میرا اندر سے یہ ضمیر کہہ رہا تھا کہ چونکہ اردو کے سلسلے کی یہ گفتگو ہے، یہ نشست ہے اور شکری کی سرزمین پہ ہے، اس لیے سارے کام کو چھوڑ کر کچھ دیر کے لیے یہاں ضرور جانا چاہیے۔ بے شک، سبحان اللہ جی، ماشاء اللہ۔ اردو کے بارے میں کسی نے بہت اچھا کہا، ابھی چائے خانے کی گفتگو ہو رہی تھی کہ شام تک کتنے ہاتھوں سے گزروں گا میں چائے خانے میں اردو کے اخبار کا، اور کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ سب میرے چاہنے والے ہیں، میرا کوئی نہیں، میں بھی اس ملک میں اردو کی طرح جیتا ہوں۔ کیا بات ہے، ماشاء اللہ، بے تو شک۔ حقیقت ہے ایسے دور میں ہمارے درمیان تاریخی وراثت کو سنبھالنے والے اور ہمارے جد امجد کی جو روایت ہے، ہماری جو پرانے خاندانی روایت سے وابستہ ہے، اس کو سنبھالنے والے سلطان شمشیر جگہ پہ موجود ہیں، جن کے بارے میں میں نے بھی ذکر کیا کہ چیتی بابو، جن کا جوش تخلص تھا، وہ تھے۔ میاں شکروی صاحب کا شعر دہرایا بھی انہوں نے، اور میں نے بھی وہ نعت ان کی دہرائی، ہم کہ بے سبب بے طلب ایک کو رحمان دیا کرتا ہے، روک دیتا ہے تو ہی چلتی ہوئی سانسوں کو، اور تن مردہ میں تو جان دیا کرتا۔ ایسے شعر کے خالق کی یہ سرزمین ہے، یہ سرزمین تاریخی وراثت سے جڑی ہوئی ہے۔ میرا مضمون آیا ہے، اس میں شکری کے روپ میں اس جگہ کو بتایا گیا، اور چونکہ یہ 4 طرف سے یہ راستہ ملا ہوا تھا، تو خلجی کی آمد ہوئی ہے یہاں، یہ بھی اس میں حقیقت ہے جو آپ پڑھیں گے اس کتاب میں۔ وہ ایک تاریخی جگہ پہ یہاں ہم کھڑے ہوئے ہیں۔ اب اس شعر کے خالق کی بات ہو جائے، انہوں نے پوری زندگی پوسٹل ڈپارٹمنٹ میں گزاری، وہاں سے آفیسر کی حیثیت سے یہ سرگزوش ہوئے۔ ایک بڑا مشکل کام ہے کہ اپنے آپ کو وہاں سنبھالے رکھو اور اردو سے بھی رشتہ جوڑو، ایسی جگہ پر جہاں اردو کی باتیں نہیں ہیں، جہاں اردو ہے ہی نہیں، وہاں پر شاعری کرنا اور پھر شاعری کے معیار کو بنائے رکھنا، یہ شاعر کا کمال ہے۔ میری نگاہ میں شعر کبھی آ رہا تھا کہ شمشی تیرے سخن سے گلشن میں اجالا ہے، انداز سخن تیرا کچھ سب سے نرالا ہے، مکری سے مجھے الفت رہتی ہے ہمیشہ ہی، اس غار ہیرا کا بھی یادوں میں وہ جالا ہے۔ ماشاء اللہ، بے شک، سبحان اللہ۔ شعر سے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ شاعر کی پہنچ کہاں تک ہو رہی ہے۔ انہوں نے اپنی وراثت کو تلمیحی انداز میں بھی پیش کیا ہے، اور اپنے حالات کو بھی پیش کیا ہے کہ جو اندرونی اور داخلی کیفیت ہے ان کے اندر۔ ان کا جو مقصد ہے یہاں پر آنے کا، وہ شاعری پہ تو بعد میں گفتگو ہوگی، اصل ہے کہ یہ کتابیں لوگوں تک پہنچ جائیں، بے شک، اور پہنچے اور لوگ اسے پڑھیں۔ میں اپیل کروں گا اس جگہ سے کہ اردو سے للہ رشتہ جوڑیں، اپنے بچوں کو اردو پڑھائیں۔ اگر نہیں پڑھائیے گا، آنے والے وقت میں آپ جس طرح سے کچھ کاغذات کے ٹکڑے تلاش رہے تھے، ویسی کیفیت ہوگی جب ہماری وراثت میں ہمارے بچے ان کاغذات کے ٹکڑوں کو کھوجیں گے اور وہ ٹکڑے نہ ملیں گے، وہ حوالہ نہیں ملے گا ان کو۔ سلطان شمشیر صاحب کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ انہوں نے اپنی وراثت کو بھی چھوڑا ہے۔ انور کمال جس کا ذکر ابھی ہو رہا تھا، ایک اچھے شاعر ہیں، اور دبئی سے لے کر کے ہندوستان کے پورے شہر اور بیرون ملک کی کئی جگہ پہ وہ دھوم مچا رکھی ہے انہوں نے اپنی شاعری۔ حالات یہ ہیں کہ ابھی مناظر عاشق ہرجانوی ایک بہت بڑے شاعر اور رائٹر ابھی گزرے ہیں، ابھی انتقال کیے ہوئے ان کو 1 سال بھی نہیں گزرا تھا کہ ان کا جو الماری سے بھرا ہوا جو کتابیں تھیں، وہ کتابوں کا وارث نہیں رہا، اور اس کے جو بیٹے تھے ان کے سامنے وہ رتی کا ٹکڑا ثابت ہو رہا۔ تو میں اپیل کروں گا یہاں سے زیادہ گفتگو نہ کریں،
کہ شاعری میں پھر ڈوب کر کے بہت ساری باتیں کہنے کی بات ہے. جی بے شک. اس کی جو تمہید ہے وہ مصطفیٰ کمال پاشا نے لکھی. مصطفیٰ کمال پاشا صاحب نے اس کو لکھا ہے, اس لیے اس کو پڑھیے گا اور اردو رسالوں سے آپ لوگ اپنا رشتہ جوڑیے. میں نے پنڈول میں بلاک میں ایک مرکز بنایا ہے, جتنے بھی رسالے ہیں اردو کے وہ میں لاتا ہوں ہر مہینے, کیونکہ آج کوئی بھی دکان میں آپ کو اردو رسالے نظر نہیں آئیں گے. وجہ اس کی یہ ہو گئی کہ خریدار ختم ہو گئے, انہوں نے بھی کتاب کو سمیٹ کر کے رکھا. ہم بھی لائے تھے سر بچوں کو پڑھنے کے لیے. 27 میں بتا دے رہا ہوں کہ 27 سے 30 سیٹ اردو ٹیچر کی رہ گئی بلاک میں پنڈول میں, جس کو بھرنے کے لیے اس ڈگری کے لوگ نہیں آتے. لگ بھگ 27 سے 30 سیٹیں رہ گئی. تو اردو ہمارے گھر تک روزگار میں لے کے آتی ہے. اردو سے 183 اردو ٹرانسلیٹر کی بحالی کی ہے. افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ وراثت کو سنبھالنے والے ہم پیدا نہیں کر رہے ہیں. اس کتابوں پر گفتگو سے الگ سلطان شمسی صاحب کے اس حوصلے کو میں سلام کرتا ہوں کہ انہوں نے وراثت کو پیدا کیا ہے. اور یہ کتاب کس کو پڑھی ہے؟ شعری مجموعہ شائع ہوا, لائبریری میں چلی جائے گی اور ان کو آرام سے وہ قیمت مل جاتی ہے. جو قیمت ان کی لگی ہے اس سے زیادہ کے وصول ہو جاتے ہیں. لیکن گھر گھر اور بلاک بلاک کو پہنچانے کا ان کا عزم جی اس لیے ہے تاکہ اردو وہاں تک پہنچتی رہے. بے شک. اردو میں شیرینی ہے, اردو میں مٹھاس ہے. اردو کے بارے میں لتا منگیشکر کا واقعہ میں بیان کرنا چاہوں گا. جی جی ارشاد لتا عطا. منگیشکر جی جب آئی تھی فلم میں گانے کے لیے تو اردو نہیں جانتی تھی, وہ مراٹھی تھی, مراٹھی جانتی تھی. تو دلیپ کمار جی جو تھے, یوسف خان, انہوں نے ان کو ایک بات کہہ دی کہ یہ لڑکی اردو نہیں جانتی ہے تو یہ کیسے گا سکتی ہے. رفیع صاحب نے کہا, رفیع صاحب نے دلیپ کمار جی جی تو انہوں نے ٹیوشن میں رکھا, ٹیوٹر کو رکھا اور 6 مہینے کے اندر اردو سیکھی. پنکج ادھاس کی بات کر رہے ہیں, انہوں نے اردو سیکھی اور غزل ان کی جانتے ہیں. جی آپ زیادہ دور نہیں جائیے. رام بابو جھا جو میتھلی کا گانے والا ابھی جس کا کہتے تھے میتھلی میں, علم الہدیٰ اقبال صاحب مرحوم انتقال کر کے وہ بینی پور میں رہتے تھے. علم الہدیٰ اقبال صاحب بینی پور میں رہتے تھے. رام بابو جھا اس کے پاس اپنی اسکوٹی بھی نہیں ہوتی تھی, اسکوٹر بھی نہیں. رام بابو جھا مجھے یاد ہے اچھی طرح اقبال صاحب کے ڈیرا پر وہ آتے تھے, شین سات ذات دو یہ اس کا جو تلفظ ہے وہ ان سے سیکھتے تھے. اور 30 سیریز میں ان کا کیسٹ نکالا اور انہوں نے سیکنڈ ہینڈ پہلے ماروتی خریدی تھی, اتنا تک مجھے یاد ہے. اس کے بعد رام بابو جھا کا بہت نام ہوا. اردو نے بہت کچھ دیا ہے لوگوں کو. گرچہ ندا فاضلی نے کہا کہ میر و غالب کے شعروں نے کس کا ساتھ نبھایا ہے, سستے گیتوں کو لکھ لکھ کے میں نے محل بنایا. انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا یہ ان کے کہ اردو نے مجھے بہت کچھ دیا ہے. اردو تہذیبی وراثت ہے, اردو ہماری ثقافت ہے. اور یہ جو شعری مجموعہ انداز سخن ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ اس کو ضرور پڑھیں گے, اپنے بچوں کو اردو پڑھائیں. ان کا بھی یہ مقصد ہے, ان کا بھی سلطان صاحب کا بھی یہ کہنا ہے کہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ اردو کی ترویج و اشاعت ہو. بلاک دفتر میں نے بنا رکھا ہے. افسوس ہوتا ہے اس وقت بتا دوں, ایک کتاب ہے 8 روپے میں امنگ آتی ہے بچوں کی. آپ جب امنگ کا معیار دیکھیں گے تو وہ 8 روپیہ 125 روپے میں وہ کتاب چھپتی ہے دہلی اردو اکیڈمی. لیکن دہلی اردو اکیڈمی باقی سبسڈی پیسے لیکن 8 روپے کو. مجھے تو کئی بار حیرت ہوئی ہے کہ کوئی غریب طبقے کے بچے گئے اور میں نے اسے بلایا تو وہ ڈر سے بھاگے, کتاب انہوں نے نہیں دیا. حالانکہ میں چاہتا تھا کہ غریب ہے تو ان کو ایسے ہی دینا ہے, اور زیادہ تر کو میں ایسے ہی دے رہا ہوں. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو رقم دیتے ہیں, اس لیے اسی کی رقم کو میں پھر وہاں پہ رکھ دیتا ہوں. آخر اس سے کتابوں کا سلسلہ ہوتا ہے. 2-2.5 ہزار روپے مہینے کی کتابیں آتی ہیں ہمارے یہاں, ہر مہینے آ رہی ہیں. اردو سے رشتہ جوڑیے. خان صاحب نے اسی مقصد سے یہ بلند سجائی ہے. اگر ہم ان کے شعری سخن جو شعری مجموعہ ہے اس پر اگر گفتگو کرنے لگیں تو بہت سارا وقت گزر جائے گا, اور بہت ساری باتیں اس کو پڑھیے گا آپ. اور پڑھنے کے بعد ان کا جو مقصد ہے کہ اردو سے ہماری نسل جڑے, اس مقصد کو پورا کیجیے گا. انہی باتوں کے ساتھ میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. مجھے امید ہے کہ آج کی جو نشست ہے وہ کارآمد ہوگی اور لوگ اس کو عمل کریں گے.